آج مجھے پاکستان پہ فخر ہو رہا ہے، آج مجھے پولیس کے اعلیٰ افسران پہ اور میری عدلیہ پہ مجھے آج فخر ہے کہ جب میں اپنی بیٹی کا کیس لے کے نکلا تھا میں اکیلا تھا۔ ہر طرف سے لوگ کہتے تھے اس کی بیٹی نے خودکشی کی ہے، میں کہتا تھا میری بیٹی نے خودکشی نہیں کی ہے۔ مریم نواز نے میرا ساتھ دیا اور ایسے اعلیٰ افسران نے اس کی تحقیق کی۔ عدلیہ نے میرٹ پر میں نے کون سی سفارش کروانی تھی، میں نے کون سی رشوت دینی تھی، آج میرا پاکستان جیت گیا، آج میری عدلیہ جیت گئی، آج میری پنجاب پولیس جیت گئی، آج میرا میڈیا جیت گیا، آج سوشل میڈیا پہ جن لوگوں نے میری بیٹی کے لیے آواز اٹھائی آج وہ لوگ جیت گئے، اور آج ایک نئی تاریخ رقم ہو گئی کہ اب سسرال میں کوئی بہو قتل نہیں ہوگی، اب کوئی اور ثانیہ زہرا نہیں بنے گی، اب کوئی اور ثانیہ زہرا نہیں بنے گی۔ میں بہت تھک گیا تھا، میں 16 مہینے قاتلوں کے ساتھ 8 گھنٹے کھڑا رہا، لیکن مجھے پاکستان پہ امید تھی۔ میرا پاکستان زندہ باد، میری عدلیہ زندہ باد، مریم نواز زندہ باد۔ میں شہریار صاحب کا اور رضوان ستار کا بھی بڑا شکر گزار ہوں، لیکن شہریار نے کمال کی میری ترجمانی کی اور میری بیٹی کا کیس ایسے طریقے سے لڑا کہ اب کوئی ثانیہ زہرا اور نہیں ہوگی، کسی کسان کی، کسی مزدور کی۔ 9 جولائی 2024 ملتان سے ایک خوفناک خبر آئی۔ سسرال والوں نے کہا کہ بیٹی اپنی لے جاؤ، اس نے خودکشی کر لی ہے، لیکن بچوں کی ماں ایسا کرے گی کیوں؟ لیکن ثانیہ زہرا کے والد کو یہ پکا یقین تھا کہ میری بیٹی کا مرڈر ہوا ہے، میری بیٹی ایسا کیوں کرے گی؟ میری بیٹی کو سسرال والوں نے مار کے لٹکایا ہے اور اس کو رنگ دیا ہے پھانسی کا کہ ثانیہ نے خودکشی کر لی ہے، لیکن باپ کو امید تھی کہ مجھے انصاف ضرور ملے گا، لیکن شاید کہیں نہ کہیں وہ بے بس ہو گیا تھا، وہ نا امید ہو گیا تھا کہ شاید میری بیٹی کو انصاف پاکستان کی عدالت میں نہیں ملے گا، لیکن باپ غلط ثابت ہوا اور ہماری پاکستان کی عدلیہ جیت گئی ہے۔ جی ہاں، ایک ایسا تاریخی فیصلہ ہوا ہے ثانیہ زہرا کے کیس میں جو کہ سب کے ہوش اڑا دیے ہیں، کیونکہ جسٹس پاکستان میں ملنا ناممکن سا لگتا ہے۔ اگر کسی کا بہن، بیٹا یا پھر کسی کی بیٹی اس دنیا سے چلی جاتی ہے، اس کا قتل ہو جاتا ہے یا اس کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے، تو پاکستان جیسے ملک میں انصاف ملنا بہت مشکل ہے، لیکن ثانیہ کے کیس میں یہ سن کر پوری معاشرے کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ اس دنیا میں انصاف ابھی بھی باقی ہے۔ ثانیہ صرف 20 سال کی تھی، 2 بچوں کی ماں تھی، معصوم لڑکی تھی۔ آخر ایسا اس کے ساتھ کیوں ہوا؟ کیوں اس کو اتنی بے دردگی سے مارا گیا؟ 9 جولائی 2024 وہ دن جو کہ ثانیہ کے گھر والوں کے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ ثانیہ کے سسرال والوں سے خبر آئی کہ ثانیہ نے خودکشی کر لی ہے، آ کر اس کی ڈیڈ باڈی کو لے جاؤ، لیکن باپ کو یقین تھا کہ میری بیٹی خودکشی نہیں کر سکتی، میری بیٹی اتنی کمزور نہیں ہے۔ اور پھر شروع ہوا عدالتوں کا سلسلہ، اور ایک بوڑھا باپ نہیں ہارا۔ عدالتوں کے دھکے، عدالتوں کے روز چکر، اور اپنی بیٹی کو انصاف دلا کے رہا۔ نہ گلے میں وہ سوجن، نہ دوپٹے میں وہ نشان جو کہ خودکشی کرنے کے بعد آتے ہیں، کچھ بھی ایسے موجود نہیں تھے۔ باپ کو یقین تھا کہ یہ مرڈر ہے، اور جب پوسٹ مارٹم ہوا تو پھر حقیقت کھلتی گئی کہ ثانیہ کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور جس دوپٹے سے لٹکایا گیا اس دوپٹے کے اندر ثانیہ کی ساس اور اس کے شوہر کے ڈی این اے موجود تھے۔ پھر وہ دن آ گیا جس دن عدالت میں فیصلہ ہو گیا اور ثانیہ کے شوہر کو سزائے موت کا فیصلہ سنا دیا۔ ثانیہ کی ساس اور دیور کو
उम्र कैद की सजा सुना दी गई। जी हाँ नाजरीन, ये फैसला सुनकर हमारे दिल को सुकून आ गया कि एक मासूम, लाचार, बेबस, जुल्म सहती हुई एक लड़की इस दुनिया से रुखसत हो गई और इसके जितने भी कातिल थे वो सरे आम घूम रहे थे। लेकिन अल्लाह की अदालत से कोई नहीं बच सकता। जब अल्लाह का फैसला ऊपर से आता है तो फिर सबको सजाएं भी मिलती हैं और फिर सबको इबरत का निशान भी बनाया जाता है। अब सानिया के केस में ये सुनकर और ये देखकर हमें अपनी आंखों से यकीन हो गया कि अभी भी कहीं ना कहीं इंसाफ जिंदा है हमारे माशरे में। तो इससे हम सबको ये सबक मिलता है कि कभी भी नाउमीदी नहीं करनी चाहिए। सानिया के वालिद ने नाउमीदी, मायूसी को अपनी जिंदगी से निकाल दिया था। उन्होंने ये तय कर लिया था कि मैं इस दुनिया से जाऊंगा तो अपनी बेटी को इंसाफ देकर ही जाऊंगा, और यही हुआ कि सानिया के वालिद को इंसाफ मिला और भरपूर इंसाफ मिला। और ऐसा इंसाफ मिला कि अब कोई भी शख्स किसी पर जुल्म करने से पहले इस फैसले को लाजमी देखे कि किस तरह आप किसी भी लड़की को अपने घर में लाकर उसकी जिंदगी को खराब करते हो या फिर उसकी जिंदगी को जहन्नुम बनाते हो या उसको मौत के घाट उतारते हो, तो फिर आप कानून से नहीं बच सकते। अल्लाह की अदालत से तो आप कभी नहीं बचोगे, लेकिन कानून से भी नहीं बच सकते। तो इस वीडियो को शेयर करो और हमें अपने अदलिया पर और हमें अपने कानून पर, हमें सानिया के केस में जस्टिस पर निहायत ही खुशी, और हम खराज तहसीन पेश करते हैं उन जजेस को जिन्होंने इसका फैसला बर वक्त सुना दिया। इस वीडियो को शेयर करो।